لاہور کا پرانا محلہ تھا جہاں گلیوں کے پیچ و خم اتنے تھے جتنے انسانوں کے دکھ۔ مکان ایک دوسرے سے لگے ہوئے، دیواریں پھٹی ہوئیں، لیکن انہی دیواروں کے اندر انسان اپنی پوری پوری دنیا آباد کیے بیٹھے تھے۔ ہمارا گھر بھی ایسا ہی تھا، ایک چھوٹا سا آنگن، بیٹھک کے دو کمرے اور اوپر ایک چھت جہاں شام کو کبوتر آ کر بیٹھتے تھے۔ میرا نام فریحہ تھا، میں اس وقت 18 سال کی تھی۔ باجی نویدہ مجھ سے 2 سال بڑی۔ ابا جان نے ہمیں ماں کے بغیر ہی پالا تھا۔ امی تو اس وقت چلی گئیں جب میں صرف 4 سال کی تھی۔ ابا جان نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ کہتے تھے تم دونوں میرے لیے کافی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اکیلا پن نہیں جھیل سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مشتاق کو گھر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مشتاق ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ والدین مر چکے تھے، اکیلا تھا، پڑھا لکھا تھا۔ ابا جان نے سوچا کہ اس سے سہارا مل جائے گا اور ہمارے گھر میں ایک مرد بھی ہوگا۔ مشتاق پہلی بار ہمارے گھر آیا تو اس کے اطوار نے سب کو متاثر کیا۔ اس نے سلام کیا تو جھک کر کیا، آنکھیں نیچی رکھیں، بات انتہائی شائستگی سے کی۔ ابا جان نے اسے بیٹھک والا حصہ دے دیا، 2 کمرے، ایک علیحدہ دروازہ، ایک چھوٹی سی باورچی خانہ۔ اس سے گھر کا ایک مکمل حصہ مل گیا۔ ابا جان نے اسے چابیاں تھماتے ہوئے کہا، بیٹا یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، اپنے آپ کو اجنبی مت سمجھنا۔ مشتاق نے کہا، ابا جان آپ نے بڑا احسان کیا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی، وہ مسکراہٹ جس میں سچائی سے زیادہ حساب تھا، لیکن میں نے اس وقت اس سے نظر انداز کر دیا۔ پہلے 2 مہینے سب ٹھیک رہا۔ مشتاق دن بھر باہر رہتا، شام کو آتا، کھانا کھاتا، اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ کبھی کبھار ابا جان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھتا، چائے پیتا اور باتیں کرتا، لیکن پھر رفتہ رفتہ باجی کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ باجی نویدہ ہمیشہ سے خاموش مزاج تھیں۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھیں، لیکن اپنے فرائض کو بخوبی نبھاتی تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، لیکن اب وہ مشتاق کے لیے خاص توجہ دینے لگی۔ صبح جب مشتاق اپنے کمرے سے نکلتا، باجی پہلے سے اس کی چائے تیار رکھتی۔ دوپہر کو جب وہ واپس آتا، انہوں نے اس کا کھانا الگ سے رکھا ہوتا۔ شام کو جب وہ بیٹھک میں بیٹھتا، باجی وہاں جھاڑو دینے کا بہانہ بنا کر چلی جاتی۔ میں نے ایک دن مذاق میں کہا، باجی مشتاق بھائی کے لیے اتنا خاص کیوں؟ باجی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے جل جلا کر کہا، کیا مطلب؟ وہ ہمارے گھر کا فرد ہے، اس کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن میں اپنی باجی کو جانتی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ایک رات میں چھت پر سونے گئی تو باجی پہلے سے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں خواب تھے۔ میں نے پوچھا، باجی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونک گئیں، کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولیں، فریحہ تمہیں کیا لگتا ہے ابا جان مشتاق کا رشتہ مجھ سے کر دیں گے؟ میں نے حیرت سے دیکھا، باجی تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابا جان نے تو کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ باجی نے کہا، لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اکیلا ہے، میں اکیلی ہوں، ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ ابا جان اسے گھر لائے ہی تو میرے لیے ہیں۔ میں نے کہا، باجی ابا جان نے اسے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ باجی مسکرائیں۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے انہیں کوئی راز معلوم ہو جائے۔ مجھے نہیں، اگلے دنوں میں باجی نے مشتاق کے لیے خاص کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہ بازار سے اس کی پسند کی چیزیں لاتی، مشتاق کے کپڑے خود دھوتی، خود استری کرتی۔ مشتاق یہ سب دیکھتا تو شکر ادا کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی حساب تھا، وہی عجیب سی مسکراہٹ۔ ایک دن ابا جان نے اعلان کیا کہ مجھے ساہیوال جانا ہے، میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے، 3 دن بعد واپس آؤں گا۔ باجی نے کہا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے گھر۔ ابا جان نے مشتاق کو بلایا اور کہا، بیٹا تم یہاں بڑے ہو، میری غیر موجودگی میں ان لڑکیوں کا خیال رکھنا۔ مشتاق نے کہا، ابا جان میری جان ہے آپ کی یہ لڑکیاں،
کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا ان پر۔ ابا جان اگلی صبح ساہیوال روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، باجی اور مشتاق رہ گئے۔ پہلا دن ٹھیک گزرا۔ باجی نے مشتاق کے لیے چکن کڑھائی بنائی جو اسے بہت پسند تھی۔ میں نے کہا باجی آج تو خاص مہمان ہیں ہمارے گھر۔ باجی نے کہا چپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا۔ دوسرے دن کی شام تھی، میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اچانک مجھے باجی اور مشتاق کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بیٹھک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، باجی نے مشتاق کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ مشتاق نے کہا نویدہ تم بہت اچھی ہو، لیکن یہ جو کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں۔ باجی نے کہا کیوں؟ میں تمہارا خیال رکھتی ہوں، تم کھانا کھاتے ہو، کپڑے دھوتی ہوں، پھر کیوں؟ مشتاق نے کہا تم میرے لیے بہن جیسی ہو، ابا جان نے مجھے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی میں تمہاری بہن نہیں ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مشتاق نے کہا یہ ناممکن ہے، تم نے غلط سمجھ لیا۔ باجی نے کہا تم نے خود مجھے اشارے دیے، تم نے کہا تھا کہ تم میری بنی ہوئی چائے پسند کرتے ہو، تم نے کہا تھا کہ میری طرح کوئی نہیں، تم نے کہا تھا کہ مشتاق نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا۔ نویدہ تم غلط فہمی میں ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، تم خود ہی سب کچھ بنا رہی ہو۔ باجی زور سے رو پڑی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئیں۔ میں نے سوچا کہ اب معاملہ ختم سمجھو، لیکن جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ باجی کمرے میں گھر میں نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے مشتاق کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر سے آواز دی کون ہے؟ میں نے کہا مشتاق بھائی، باجی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مشتاق نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ پریشان تھا۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، باجی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے گھر کے باہر گلیوں میں ڈھونڈا لیکن باجی کا کوئی اتا پتا نہ تھا۔ پھر مشتاق نے کہا شاید وہ کسی پڑوسن کے گھر گئی ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ مشتاق کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ڈر تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ باجی نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے جس سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوپہر کو پولیس آ گئی۔ باجی نے تھانے میں جا کر بتایا تھا کہ مشتاق نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مشتاق کو پولیس نے ہمارے سامنے ہی گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ باجی پولیس کے ساتھ آئیں تو ان کا چہرہ پتھر جیسا سخت تھا۔ میں نے ان سے پوچھا باجی تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس نے میری عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس سے سزا ملنی چاہیے، لیکن میں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ باجی نے خود مشتاق کے پیچھے آنکھیں بچھائی تھیں، میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے خود اسے چاہا تھا، اور جب ان کی خواہش پوری نہ ہوئی تو انہوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 3 دن بعد ابا جان واپس آئے۔ انہوں نے جب سچائی جاننے کی کوشش کی تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ابا جان خاموش رہے، بہت دیر تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا فریحہ تم نے سچ بتایا، لیکن اب یہ سچ کون مانے گا؟ مشتاق کو ضمانت مل گئی لیکن اس کا نام بدنام ہو چکا تھا۔ محلے والے اسے آنکھیں دکھانے لگے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بے غیرت ہے، جس گھر میں روٹی کھائی اس کی لڑکی سے بدسلوکی کی۔ مشتاق نے ایک رات سب کچھ پیک کیا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے ابا جان سے کہا آپ نے مجھے بھروسہ دیا، میں آپ کا بھروسہ توڑ کر نہیں جا رہا، لیکن یہاں رہنا ممکن نہیں، لوگوں کی زبانیں تلواروں سے بھی تیز ہوتی ہیں۔ ابا جان نے اسے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم غلط نہیں ہو، تم یہیں رہو گے، لیکن مشتاق نہیں رکا، وہ چلا گیا۔ باجی نے کبھی سچ نہیں مانا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر یہی کہا کہ مشتاق نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا اور شاید ابا جان بھی جانتے تھے کہ اصل المیہ باجی کا خود ساختہ فریب تھا۔ وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکی
اور پھر بدلہ بن کر پھوٹ پڑی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل میں ایک کھٹک رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی خواہشوں کے اندھے پن میں خود کو اور دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے، اور پھر سچ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ خواہش جب حقیقت سے ٹکرا کر ٹوٹتی ہے تو بعض اوقات انسان بدلہ لینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یہ کہانی اس المیہ کی داستان ہے جہاں ایک بہن نے اپنی نامکمل چاہت کو تہمت میں بدل دیا۔ اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے کبھی ایسی ہی کوئی الجھن محسوس کی ہے تو تبصرے میں ضرور بتائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہلے ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔